الحمدللہ نحمدہ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كداب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكى لنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
وحدہ لا شریک کے لیے جو سب جہانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے، بے حد انگنت درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ عالی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار برادران اسلام، میں نے قرآن کریم سے چند الفاظ تلاوت کیے۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب۔ فرمایا جیسے فرعون والوں اور ان سے اگلوں کا دستور، وہ اللہ کی آیتوں کے منکر ہوئے، انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ بے شک اللہ قوت والا، سخت عذاب والا ہے۔ اور ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ، فرمایا یہ اس لیے کہ اللہ کسی قوم سے جو نعمت انہیں دی تھی بدلتا نہیں، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم جب تک وہ خود نہ بدل جائیں، وان اللہ سمیع علیم اور بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیہ کریمہ جو میں نے چند الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے، برادران اسلام، اللہ ایک قانون اور ضابطہ بیان فرما رہا ہے کہ جب کسی قوم پہ عذاب آتا ہے تو وہ ان کے اپنے عمل اور اپنے کیوں کا بدلہ ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی قوم کی پکڑ فرماتا ہے تو اس کی وجہ وہ اس قوم کے اپنی بدعمالیاں، اپنے گناہ، نافرمانیاں، خدا کے قانون سے سرکشی اور بغاوت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے میرا اللہ اس قوم پہ اپنا عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ اس کی مثال اللہ وحدہ لا شریک نے فرعون اور اس کے ماننے والوں، اس کے جو فالورز تھے، ان کے حوالے سے بیان فرمائی۔ فرمایا جیسے فرعون والوں کے ساتھ ہوا کہ ان کو اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا تھا، لیکن انہوں نے کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات سے انکار کر دیا، کفر کیا، جھٹلایا، اور پھر جب انہوں نے آیات الہیہ کو جھٹلایا، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اس ان کے جو گناہ تھے ان کے بدلے میں میرے اللہ وحدہ لا شریک نے ان پہ عذاب مسلط کر دیا، ان کو پانی میں غرق فرما دیا میرے اللہ۔ بے شک وہ سخت عذاب والا ہے، قوت والا میرا خدا ہے۔ اور آگے پھر اللہ وہ ضابطہ بیان فرماتا ہے کہ اللہ کسی قوم کو جب وہ نعمت عطا فرماتا ہے نا، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ، کہ یہ اس لیے کہ اللہ کسی قوم سے جو نعمت انہیں دی تھی، اللہ وہ ان نعمتوں کو بدلتا نہیں، لیکن کب بدلتا ہے؟ حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جب وہ خود بدل جاتے ہیں، جب وہ خود اس نعمت کی ناشکری کرتے ہیں، نعمت کو جھٹلا دیتے ہیں، آیات الہیہ کے منکر ہو جاتے ہیں، تو ان حالات میں فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ سنتا اور اللہ جانتا ہے۔ برادران اسلام، ہمیں بھی، میں آگے چل کے وضاحت سے عرض کروں گا، ہمیں بھی اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ دنیا میں میرے اللہ نے ایک ضابطہ مقرر کر دیا، ایک قانون مقرر کر دیا، ایک اصول اور ضوابط مقرر کر دیے کہ میرے اللہ وحدہ لا شریک نے جو نعمتیں، جو رحمتیں، جو اپنا کرم فرمایا، یہ ہماری کمائی نہیں، یہ اس کا فضل ہے۔ مت کوئی سمجھے کہ میں کماتا ہوں، میں محنت کرتا ہوں تو مجھے یہ میسر ہوا، ہرگز نہیں، یہ سب کچھ میرے اللہ کے فضل سے ملتا ہے۔
کون سی محنت کرتے ہیں، چرند کون سی محنت کرتے ہیں؟ انسانوں میں سے جو بہت محنت کرتا ہے اس کو اتنا اس کا اجر نہیں ملتا، اور جو سارا دن ایئر کنڈیشن دفتر میں بیٹھتا ہے وہ لاکھوں کروڑوں روز کے کماتا ہے۔ تو یہ جو رزق ہے اگرچہ محنت کرنی چاہیے، اللہ محنت کا اجر بھی دیتا ہے، مگر جو نعمتیں ہیں نا یہ کسی کے عمل کی وجہ سے نہیں، یہ میرے اللہ کے فضل کی وجہ سے۔ تو ہر چیز جو ہمیں ملی، ہمیں جان ملی تو یہ ہماری کوشش سے نہیں ملی، ہمیں اگر عزت ملی تو یہ ہماری کوشش سے نہیں، اگر اللہ وحدہ لا شریک نے اگر ہمیں رزق دیتا ہے تو اس میں ہمارا کیا ہے؟ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں صحت دی ہے، جان دی ہے، مال دیا ہے، اولاد دی ہے تو اس میں اللہ کا فضل ہے، اس میں اللہ کا فضل ہے، ہمیں اس کے کرم اور فضل کو نہیں بھولنا چاہیے۔ برادران اسلام، حتیٰ کہ بخشش بھی ملے گی، روز قیامت نجات بھی ملے گی تو وہ بھی عمل کی وجہ سے نہیں ملے گی، اللہ کے فضل کی وجہ سے۔ یہ سب اس مالک کی مہربانیاں ہیں۔ میرے کریم آقا مدینے کے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما رہے تھے کہ جو بھی ہوگا اللہ کے فضل سے ہوگا، بخشش اور نجات بھی اللہ کے فضل سے ہوگی۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بھی؟ میرے نبی نے فرمایا میرا بھی عمل نہیں، مجھ پہ بھی اللہ کا فضل ہی ہوگا۔ تو نبی پہ بھی اور نبوت بھی اللہ کا فضل ہی ہے، یہ بھی کوئی کسی کی کوشش تو نہیں نا، وہ بھی اللہ کا فضل ہی ہے۔ تو یاد رکھیے گا اس کی نعمتیں، اس کی رحمت، اس کا فضل، اس کا کرم جو ہے، اس کی وجہ ہماری کوشش نہیں، ہماری محنت نہیں، ہمارا کوئی جو ہے وہ کمال نہیں ہے، یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں اپنے بندوں پہ۔ لیکن جب اللہ ان نعمتوں کو واپس لیتا ہے نا، ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہمارے عمل کا کیا دھرا ہوتا ہے، جو ہم کرتے ہیں، جو بیجتے ہیں وہی کاٹتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بیجیں گندم اور کاٹیں چاول، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا تم جو بیجو گے وہی کاٹو گے، جو کرو گے وہی بھگتو گے۔ یہ جو اللہ تمہیں نعمتیں دے کے چھین لیتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ تمہارے اپنے اعمال ہیں، تمہارے اعمال درست نہیں رہے، تمہارے معاملات خراب ہو گئے، تم نے جو ہے ایسا عمل کیا جس کی وجہ یہ ساری بربادیاں ہو گئی۔ برادران اسلام، یاد رکھیے گا میرے اللہ وحدہ لا شریک نے مثال عطا، بلکہ اس سے پہلے رب ذوالجلال نے فرمایا یہ جو منافقین ہیں نا، یہ دین کے حوالے سے مومنوں کو فریب میں مبتلا کر دیتے ہیں، جی تم محنت، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہے، یہ اس طرح کی معاملات، ان کے خوف بھی اس کی وجہ بھی وہ خود بنتے ہیں، اور اس کے جو خوشی ملتی ہے تو وہ بھی کریڈٹ خود کو لینا چاہتے ہیں۔ میدان بدر کے اندر بھی جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنے غلاموں کو تیاری کا حکم دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تیار ہوئے اور نتیجے سے بے خبر ہو کے جب وہ نکلے تو کچھ منافقین بھی تھے، کچھ جو ایسے بھی تھے جو ڈرے ہوئے تھے، جن کے دل میں ایمان بیٹھا نہیں تھا، جن کو میرے نبی سے وہ محبت نہیں تھی، جن کو خدا پہ ایسا یقین نہیں تھا۔ وہ جب نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ آگے تو بہت بڑی فوج ہے، ادھر سینکڑوں ہیں، ادھر ہزاروں ہیں، ادھر خالی ہاتھ ہیں، ادھر تلوار، تیر، نیزے اور بھالے ہیں، تو وہ بڑے حیران ہوئے، اور انہوں نے آ کے مومنوں سے کہنا کسر شروع کر دی، باتیں شروع کر دی، کوئی بہتر یہ ہے بچ جائیں، نہ جنگ کریں، حالات ایسے ہیں، ہم شکست کھا جائیں گے، مر جائیں گے، ہمارے خاندانوں کا کیا بنے گا، ہمارے باغات کا کیا بنے گا، ہماری دکانوں کا کیا بنے گا، ابھی تو زندگی کے بڑے دن ہیں، 4 دن کی زندگی ہمیں جینا چاہیے۔ تو ان کا ذکر بھی میرے اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں فرمایا، اس یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، فرمایا جب کہتے تھے منافق اور وہ جن کے دلوں میں آزار تھا، جن کے دلوں میں مرض تھا، فرمایا وہ کہتے تھے ایمان والوں سے کہ یہ مسلمان اپنے دین پر مغرور ہے، وہ سمجھاتے تھے اور نہ لڑو، یہ بڑی بھاری فوج ہے، یہ تمہیں مار دے گی، مگر وہ جو مسلمان تھے وہ کہتے تھے نہیں ہمیں لڑنا ہے کیونکہ ہمارے مصطفیٰ نے کہہ دیا، ہم تو جہاد کریں گے، ہم تو جنگ کریں گے، ہمیں تو لڑنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام وہ تیار تھے، وہ جو دوسرے تھے وہ کہتے تھے کیوں لڑنا چاہتے ہو، تمہیں اتنا ناز ہے اپنی طاقت پہ،
تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں، تم کیسے ان کو شکست دو گے؟ تو نبی کے غلام کہتے تھے ہمیں اپنی ذات پہ ناز نہیں ہے، ہمیں خدا پہ یقین ہے، ہمیں مصطفیٰ پہ یقین ہے، ہمیں اپنی طاقت پہ ناز نہیں ہے۔ نہ کبھی مسلمان اپنی ذات پہ فخر و ناز کرتا ہے، وہ کبھی غرور و تکبر کا شکار نہیں ہوتا، لیکن وہ اکیلا بھی ہو تو سینکڑوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، حق کے لیے، سچ کے لیے، قرآن کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، ناموس صحابہ کے لیے، ناموس اہل بیت کے لیے۔ وہ اپنی زبان سے کام کرتا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جب اس طرح نکلے، وہ کہتے تھے کیوں مرنے جا رہے ہو؟ وہ کہتے تھے نہیں، ہم تو لڑیں گے، ہم تو تلوار اٹھائیں گے۔ وہ کہتے تھے تمہیں اتنا غرور ہے اپنی طاقت پہ؟ وہ کہتے تھے نہیں، ہمیں اپنے پہ یقین نہیں، ہمیں اللہ اس کے رسول پہ یقین ہے۔ اس کا ذکر بھی قرآن کریم نے فرمایا۔ فرمایا وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے تم اپنی ذات پہ غرور کرتے ہو، قرآن گواہ ہے، یہ بھی وہی سورہ 8ویں سورہ مبارکہ ہے اور اس کی آیت نمبر 49 ہے۔ وہ بھی تو یہی کہتے تھے جس کا قرآن ذکر کرتا ہے اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ، ان سے جو کہتے تھے تمہیں اپنے دین پہ بڑا غرور ہے، اپنے عقیدے پہ بڑا غرور ہے، تم کتنا لڑ لو گے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ نبی کے غلام کیا جواب دیتے تھے؟ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَکِیمٌ۔ تو صحابی نے ان کا جواب قرآن نے ذکر کیا۔ ان کو اپنی ذات پہ ناز نہیں تھا، ان کو اپنے جو ہے مال پہ ناز نہیں تھا، اپنی طاقت پہ نہیں تھا، کس پہ ناز تھا؟ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَکِیمٌ۔ ان کو بھروسہ تھا تو اپنے اللہ وحدہ لا شریک پہ تھا۔ یہ قرآن نے الفاظ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، ان کو یقین کس پہ تھا؟ بولیے کس پہ یقین تھا؟ ان کو اللہ کی ذات پہ یقین تھا، ان کو اپنے مصطفیٰ سے محبت اور نبی کی ذات پہ یقین تھا۔ تو صحابی نے ذکر ان کو جو تھا کیا تھا؟ وہ جو منافق تھے کہتے تھے تم تو مارے جاؤ گے، تم تو قتل کر دیے جاؤ گے، تمہارے گھر والے روئیں گے، کیا کرو گے؟ اتنا غم اتنا برداشت تمہارے گھر والے کیسے کریں گے؟ وہ کہتے تھے ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، نہ مال کی پرواہ، نہ جان کی پرواہ، نہ ہمیں اولاد کی پرواہ، ہمیں پرواہ ہے تو خدا کے حکم کی ہے، نبی کی ذات کی ہے۔ ان کو بار بار ڈرانے کے وہ ڈرا نہیں کرتے تھے، زباں پہ شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ مل کے میرے ساتھ کہیں نبی کے نام لیوا نبی کے نام لیوا غم نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا، زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا۔ ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے قدموں پر۔ میں تمہیں چیک کر لوں تا چل گیا کیونکہ آج تو پچھلے جمعے پھر چنگا سی ہوں نہیں چلتا پیا، ان کی مسئلہ ہو گیا
کیڑا خراب کیڑا ہے نا ساہ کھچدا پہ دونوں انہوں چو خرابی کیڑا کرتا پہ مینوں تو دونوں ہی خراب لگ رہے ہیں تو سامنے جی وقارت کرنا پیا زبان پر شکوائے رنجو علم لایا زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا وہ منافقہ میں سن کی تونوں بڑا غرور ہے اپنی تلوار اپنی نالے طاقتاں تے تسی بڑے اپنے دین تے مغرور ہو مگر قرآن آندا انہاں نوں کہدا سی وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ انہاں نوں اللہ دی ذات تے بھروسہ سی نبی نے کہہ دیتا اساں لڑنا ہے اللہ فتح دے گا ظاہری اسباب نہیں دیں گے اللہ دی ذات تے نبی کی بات تے یقین رکھ دینے وہ کسی چیز دی پرواہ نہیں کرتے جان دینی پوی تے دے دینے زبان پر شکوائے رنجو زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا ارے او نا سمجھ قربان ہو جا انہیں کے قدموں پر ارے او نا سمجھ قربان ہو جا انہیں کے باوز بلند میرے نالا کو ارے او نا سمجھ قربان ہو جا انہیں کے یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا یہ لمحے زندگی میں ارے او نا سمجھ قربان ہو جانے کے قدموں پر ارے او نا سارے مل کے میرے نالا کو ارے او نا سمجھ قربان ہو جا انہیں کے قدموں پر یہ لمحے زندگی میں بار بار یہ لمحے زندگی میں نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا گھبرانا بھی کہا تھا جدو مرنا ہے تیرا بدی بارگاہ جانے جنہیں نام تے مرنا ہے وہ دی بارگاہ حاضر ہونے زندگی دین والا میرا رب عزتاں دین والا میرا رب خوشیاں دین والا میرا رب وہ مرن تو بعد جنتاں دین والا میرا اللہ کس
مومن کدی مشکلات مصیبتاں جڑی ہو جیاں چیزاں تو گھبراندا نہیں، جان دینی پوے تے دے دیندا ہے، قربان سر کٹانا پوے سر کٹا دیندا ہے، کیونکہ نبی کے نام لیوا نہیں کرتے، اور یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا، من نبی دا غلام ہوئے موت انہوں مار دی نہیں بلکہ وہ موت مر جانی ہے، نبی دا غلام پھر بھی زندہ، انہوں نہ موت دی تکلیف نہ قبر دا ڈر نہ حشر دا ڈر، مگر جڑا کافر ہوئے وہ موت کو لو بھی گھبراندا ہے، وہ انہاں چیزاں تو میداناں چوں دوڑدا ہے، وہ دی وجہ بھی وہ دا ذکر بھی اللہ دا قرآن کردا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا جدوں کافر مردا ہے کافر دی موت ہوندی ہے، جدوں فرشتہ اجر کافر دی جان لیندا ہے، قرآن آندا پیا ولو ترا اذ یتوفی الذین کفروا الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم وذوقوا عذاب الحریق۔ قرآن آتا ہے جدو کافر دی موت ہوندی ہے نا، کبھی تو دیکھا جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں، یا اللہ کیویں فرمایا یضربون وجوہہم وادبارہم، رب فرماتا ہے ان کے منہ پہ مارتے ہیں، ان کی پیٹھ پہ مارتے ہیں، وجوہہم، ان تسی نیری جان نہیں نکل دی، اگلے گرز بھڑے ہوندے نے تے منہ تے مار دے۔ جب کافر کو شخص مرتا ہے نا، اسی لیے ان کے چہرے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دیکھنے کے لائق نہیں ہوتے، آنکھیں کھلی پھٹی ہوتی ہیں، کیونکہ جو فرشتہ تو مجھے نظر آ جائے تو جان نکل جاتی، لیکن جب فرشتہ بھی ہو اور اتنا خوف صورت والا کہ جس کو دیکھ کے ہر چیز کانپنا شروع کر دے، میرے کریم آقا علیہ السلام فرمایا جب نکیرین قبر میں آئیں گے تو فرمایا لمبے لمبے ان کے جو ہوں گے ناخن، اور وہ قبر کو پھاڑتے ہوئے ان کے دانت باہر نکلے ہوں گے، سیاہ کالی رنگت ہوگی، آگ کی طرح جلتی ہوئی نیلی آنکھیں ہوں گی، اور سر سے لے کے پاؤں تک سیاہ بال ہوں گے، اور قبر کے اندھیرے میں جب آئیں گے نا تو ہر شخص جو ہے وہ کانپ جائے گا، اور میں وہ ان کے آنے سے پہلے قرآن کہتا ہے جب جان نکلتی ہے نا یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ فرشتہ ان کے چہروں پہ مارتا ہے، ان کی پیٹھ پہ مارتا ہے، اور ساتھ کہتا ہے وذوقوا 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 عذاب الحریق، اب اس عذاب قبر عذاب کا مزہ چکھو، اس آگ کا مزہ چکھو جس کا ساری زندگی نکار کرتے رہے۔ ارے یاد رکھنا یہ وقت کوئی آسان نہیں، جب کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے نا تو وہ کہتا مجھے کیوں مارتے ہو، کہتا تم نے یہ جرم کیا، تم نے یہ جرم کیا، تم نے یہ جرم کیا۔ ارے سب سے بڑا جرم وہ اللہ کی توحید کا انکار کرنا ہے، میرے نبی کی نبوت اور ختم نبوت کا انکار کرنا ہے، سب سے بڑا جرم۔ سب گناہ چھوٹے ہیں، شرک اور توہین رسالت اور ختم نبوت کا انکار جب ان کی باری آتی ہے نا تو فرشتہ میرا جان نہیں کٹدا، مومن دی جان تے انج کردا نا جویں انج سمجھو کہ انج کہہ لے پھول لے کے ہوندا ہے، پھولوں کی طرح اس کی روح کو لے کے جاتے ہیں۔ یہ مومن کو تو پتہ ہی نہیں لگتا، ستا ہوئے تو لوگ کہنے لگتا ہے ہو نہیں ستا ہے، لیکن جو کافر دی جان نکلتی ہے نا میری جان نہیں نکلتی، ایک تے فرشتہ اتوں جان لین آیا تے پھر وجوہہم وادبارہم یضربون، وہ کٹدا ماردا ہے، وہ پھر پوچھدا ہاں بھئی او مینوں کیوں مارنا ہے، میرا منہ کیوں توڑنا ہے، میری کنڈ کیوں پہ بھننا ہے؟ اب وہ فرشتہ جواب دیتا ہے وذوقوا عذاب الحریق، چکھو ناک دا مزہ جے تو دھیان سے نہ دیکھی جائے گی، اب کہو نہ دیکھا جائے گا، پھر کوئی چارہ نہیں بھاگنے کا۔ مسلمان یاد رکھنا اللہ ہمارے ہر گناہ کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں ایمان پہ زندہ اور ایمان پہ موت عطا فرمائے، جب ہماری موت ہو تو زبان میں کلمہ طیبہ ہو، خدا کی توحید ہو، میرے مصطفیٰ کی نام، ورنہ جو عذاب اللہ فرما رہا ہے نا تو سامنے سی وقت
جدو نبی کے غلام جاندے نے کافر ہوئے تے قرآن دا وجوہ یضربون وجوہہم ادبارہم وذوقوا عذاب الحریق اچھا کھلیا دا مزہ تو بھی بڑا آکر کے پھرنا سے بڑی تجھے دنیا دلتے ظلم و ستم کرنا سے تو خدا دی توحید دا انکار کیتا فرشتے مارنا لے کے جاندے نے جدو مومن دی واری ہوندی ہے اوے نبی دا غلام ہوئے فرشتے دی ہون تو کوئی نہیں نبی دی نات بڑھدا ہوندا ہے دی جان تو نکل دی ہے جدو زبان تے کلمہ طیبہ ہوگے خدا کی دم ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے مل کے میرے نارا کو میں سو جاؤں یا اللہ کرے جدو ساتھی بھی جان نکلے اسی بھی کلمہ طیبہ پڑھ دے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی دا نام جان نکل جاوے فرشتے جنہوں قبر میں چھٹاویں سامنے نبی ہوئے اسی بینے ساریا کہ محمد الرسول اللہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ اچھا بولو میرے نالوئے میں سو جاؤں یا اللہ کرے انجی ہوئے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے ہوئے میں سو جاؤں یا کہتے کھلے آنکھ سلے کھلے آنکھ سلے سلی اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا کرنا پیا یہ کوئی بندے کا عمل دا کمال نہیں جو توجہ ہوئے تو ہو رہا رس کرا ان کو تو سامنے زیور کا رض کرنا پیا ہے توجہ قرآن کریم ان کو عذاب کے مزہ چکھنے کی باتیں بتا رہے ہیں اس لیے جو یہ تصور کرتے ہیں نا بعض یہ بھی کہتے ہیں جی قبر میں کوئی عذاب نہیں ہے ان کے لیے یہ ہے ابھی معاشر قائم نہیں ہوئی یہ میدان معاشر نہیں ہے حشر نہیں ہے یہ جب جان کے نکلنے کا وقت ہے اس وقت میں رب فرماتا ہے کیا تم نے ولو ترا اذ یتوفی الذین کفروا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں یہ ان کے جان کے جانے کے وقت کی ظلم جو ہے وہ تشدد اور مار ہے جو اللہ کی طرف سے ان کو دی جاتی ہے یہ ان کے کیے کا بدلہ ہے یضربون وجوہہم ان کے منہ پہ مارا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے وذوقوا عذاب الحریق آگ کا مزہ چکھو یہ کب کی بات ہے بولیے حشر کی نہیں جہنم کی نہیں قبر کی بات ہے جان نکلی دفن کہاں بولیے قبر میں اور وہاں کہتا ہے پھر جو مار دنیا نے کیوں مار دیو وہ ہم نے چکھو عذاب دا مزہ آگ دا مزہ یہ دا مطلب کہ قبر میں عذاب ہے قبر میں عذاب ہوتا ہے اور یاد رکھیے اگر قبر میں عذاب ہوتا ہے نا تو قبر میں ثواب بھی ہوتا ہے لوگی عذاب مانتے نے ثواب نہیں مانتے اور خدا کے بندوں اگر قبر میں عذاب ہوتا ہے تو یہ اگر قبر کی دو حیثیتیں جو نبی نے فرمائی یا وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گھڑا ہے ارے جو کافر ہوگا وذوق عذاب الحریق اس کی قبر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہوگی اور جو نبی کا غلام ہوگا نا اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی عذاب جہنم میں ہے ثواب جنت میں ہے اور قبر میں دونوں حالتیں موجود ہے پتہ یہ چلا اگر عذاب
وہاں پہنچتا ہے تو اللہ کی طرف سے ثواب بھی وہی پہنچتا ہے، اس کی جنت کو، اس کی قبر کو بھی وسیع کر دیا جاتا ہے۔ تو سامنے جی وغیرہ کرنا پیا، وہ قبر بھی وسیع کر دیتا جاتا ہے، اور یہ جڑا وہ ثواب ہے وہ عمل دی وجہ تو نہیں، یہ جڑی بخشش دے رحمت ہے وہ عمل دی وجہ تو نہیں، یہ بھی میرے رب الجلال نے قرآن کریم اندر ذکر کیتا، فرمایا رب الجلال فرماندا ہے پیا یہ جڑے نیک عمل یا نیک عمل کرتے ہیں پے، اگرچہ نیک عمل دا بڑا ثواب ہے مگر انہاں دی حقیقی بخشش ہے عمل نہیں، اللہ دا فضل ہوے گا، اللہ دا فضل ہوے گا۔ قرآن آندا پیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ کریم میں 6 مسئلہ بھی کھول کے بیان کر دیتا، فرمایا بے شک اللہ انہیں نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، شرک کرنے والا کافر بخشا، اونچا بولو، بخشا نہیں جائے گا۔ کئی بندے جو گناہ بڑے کہہ تو بھی معاذ اللہ بخشا نہیں جانا، خبردار گناہگار کو یہ نہ کہو کہ تو بخشا نہیں جائے گا، رب تو کہتا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ارے شرک نہ کرے، کفر نہ کرے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ اے تو گھٹ ہویا نا تے جنہ بھی گناہگار ہویا، رب فرماتا ہے لِمَن يَشَاءُ اے اللہ جنوں چاہے گا بخش چھڑے گا۔ گناہگار کے لیے بخشش ہے، کافر کے لیے بخشش نہیں ہے۔ اے میرے کو سورہ النساء قرآن کریم کی 4تھی سورہ مبارکہ، کئی بندے گناہ کی ساری عادت ہے، کوئی جرم کرو تو تے بخشے ہی نہیں جانا، تجھے کس نے حق دیا یہ کہنے کا؟ بالکل جتنے بھی گناہ کیتے ہو، لکھاں کروڑاں ارباں ان گنت گناہ بھی کیتے ہو، رب فرماتا ہے وَيَغْفِرْ مَا دُونَ، لیکن شرک تے کفر نہ کیتا ہو، خدا کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور میرے نبی کا انکار نہ کرے، فرمایا پھر جتنا بھی جرم کیتا ہوئی تو فکر نہ کری، رب کو معافی منگی، میرا رب تینوں معاف فرما دے گا، ما دون ذالک لمن یشاء، فرمایا رب ذوالجلال تینوں معاف فرمان والا ہے۔ تو پتہ کی لگا یہ جڑا میرے اللہ کا فضل ہے یہ ایمان والے واسطے ہے، کافر واسطے نہیں، کافر دا بھی قرآن نے واضح فرما دیتا، تو پھر کیوں نہ آکھیے ہے تو بس نام محمد ہی سہارا اپنا، ہے تو بس نام محمد ہی سہارا، جدا جدا سہارا میرے نبی دا نام، میرے نبی دی ذات ہے، کیونکہ ایمان میرے نبی دی محبت دا نام ہے، جدے سینے چ بھی ایمان ہویا، رب دی عزت و جلال دی قسم ہے اللہ نے دے واسطے بخشش رکھی ہوئی ہے۔ اے گناہگارا فکر نہ کر، اپنے نبی نال پیار کر، اپنے گناہاں دی معافی مانگ، نیکی تے استقامت مانگ، مگر مایوس نہ ہو، اپنے نبی نال وفا کر لے، اللہ دے فضل نال تو بخشیا جاویں گا۔ ہے تو بس نام محمد ہی سہارا، سارے اونچی میرے نالا کو، ہے تو بس نام محمد ہی، ان کے صدقے سے ہی چلتا ہے گزارا اپنا، ان کے صدقے سے ہی دائیں بائیں والے ہارے تسی کھٹ بول دیو پہ جنہ سہارا میرے نبی جانا ہے، میرے نبی دی ذات بابا سے بلندہ کو، ہے تو بس نام محمد ہی سہارا اپنا، کسی عمل تے ناز نہیں، کسی نیکی تے ناز نہیں، گناہگارا پر بخشن کا سانو یقین ہے، ساڈا اللہ ساڈے تے فضل فرمائے گا۔ شاہ جی وجہ کی ہوئے ہے تو بس نام محمد ہی سہارا، ان کے صدقے سے ہی چلتا ہے گزار، ہم کو طوفان
تا نہیں بول دے آپ سے تن پرانا ہی سنا دیا میں تو کوشش کی تھی پر تسا نہیں مننے آؤ پھر پرانا ہی سنا دیا یہ نام تسا مینو نہیں مننا من پتہ لگ گیا تسا مینو نہ منو میں بھی اپنا کوئی نہ کوئی کرتا ہی رہا گا یہ نام کوئی کام بگڑنے سنی چاک پہنا جنہوں تاجدار حافظ آباد بھی بولی بولی ہے جنہوں انہاں دا ذکر آوے انہاں دا لہجہ آوے ہر بندے دا چہرہ چمک جانا ہے میرا اللہ نبی دے صدقے لا تعداد رحمتاں دا نزول فرمائے میرا اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے میرا اللہ میرے والد کریم دا فیض قیامت تک جاری و ساری فرمائے جنہاں ساڑھے دلہ عشق مصطفیٰ رکھیا جنہاں سنو عقیدہ اہل سنت دسیا جنہاں سنو توحید ختم نبوت پیرا دسیا جنہاں سنو صحابہ دا احترام دسیا جنہاں سنو اہل بیت محبت سکھائی ہے میں بابا سے بلند پھیرا کھو میرے نال یہ نام کوئی کام بگڑنے یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ رب دی عزت دی قسمیں ہر بگڑیا کام جڑا درست ہوندا ہے او دی وجہ کی ہے یہ نام کوئی کام بگڑنے یہ نام عمر عثمان علی دے مولا دا واسطائی تنو ساڈے غریباں دے لجپال نبی پاک نبی اے امی نبی مکی نبی مدنی نبی سخی نبی کریم نبی محمد دا واسطائی میرے مولا کرم کر دے رب دی قسم اے چھولی تھلے نہیں ہوندی میرا رب چھولیاں بھر دیتا ہے یہ نام کوئی کام
بنا دیتا ہے یہ نام ہاں پوچھ رہا شہد دی مکھی کو انہوں پوچھ تو کھٹا بھی کھانی ہے تو کوڑا بھی کھانی ہے تو پھکا بھی کھانی ہے تو جڑا مٹھا بھی کھانی ہے چھوٹا جا تیرا پیٹ ہے جنہوں کھانی ہے کھٹا کوڑا پھکا کھانی ہے مگر جنہوں کھا کے اگلنی ہے تیرا کھٹا مٹھا کیویں بندا ہے پوچھ شہد دی مکھی کو جنہوں تو پھکا کھانی ہے جڑیاں شوگر ملا تیرے پیٹ چ لگیاں ہویاں نے جڑیاں انہوں مٹھا کر دیاں نے اے تو کھٹا کھانی ہے اگلنی ہے تے شہد مٹھا تو پھکا کھاویں تیرا شہد مٹھا تو کوڑا کھاویں تیرا شہد مٹھا مکھی شہد دی جواب دیندی ہے میں میرا کھاندی نہیں اے جدا کھانی آئے دے گیت گانی آ میں جدا کھانیاں او دے گیت گانیاں جنہوں میں کھٹا کھاواں پھکا کھاواں کوڑا کھاواں مگر میں ہمیں نہیں کھاندی نالانیاں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المجرمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید العرب والعجم اغثنا وامددنا فی سبیل اللہ نال نبی تے درود و سلام پڑھنیاں جدے صدقے مینوں میرا رب دیندا ہے میں او دے تے او دا نام لینیاں او میرے کھٹا پھکا کوڑا بھی اللہ مٹھا کردا کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے اچھی میرے نال آکھو یہ نام بنا دیتا ہے یہ نام بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام ہاں جی بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام یہ نام کوئی کام بگڑنے نبی دے صحابی دا پاؤس ہو گیا دوجے صحابی نو فرمانے ادب المفرد امام بخاری لکھ دینے او دا پیر سو گیا آندے میں کی کرا میرا پیر نہیں ہلدا تکلیف ہے چاہ صحابی آندے نے جڑا تینوں سب تو پیارا ہے اچھی سارے اپنے پیارے دا نام پکار اچھی سارے اپنے پیارے محبوب دا نام پکار وہ صحابی آواز دیندہ ہے ندا کردہ ہے یا محمد یا رسول اللہ یا رسول اللہ فرمان دینے
بگڑنے یہ نام کوئی کام بگڑنے وہ جڑا بنی اسرائیل دا بندہ ہر جرم کیتا ہے ہر عیب موجود ہے گناہگار سیاکار بدعمال جدو مر گیا پنڈ والیاں نے پنڈوں باہر سٹ دیتا نہ کفن نہ دفن نہ جنازہ نہ غسل پنڈوں باہر سٹیا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ ڈھونڈتے گئے رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے پیارے کلیم اج گلاں بعد وچ کرانگا ایک جنتی بندہ میرا محبوب بندہ برگزیدہ جنتی بندہ مر گیا ہے وہ دے کفن دفن دا انتظام کرو موسیٰ علیہ السلام گئے پنڈ والیاں نو پوچھیا انہاں کیا پیارے کلیم یہ بندہ بڑا گناہگار ہے کوئی جرم نہیں جڑا نے نہ کیتا ہوئے سارے لوگ تنگ نے انہیں فلاں جرم بھی کردا سی فلاں جرم بھی کردا سی ایدا کردار چنگا نہیں سی اساں تاں سٹ دیتا آپ نے جنازہ پڑھایا آپ نے دفن کیتا آپ نے غسل دیتا دفنایا دفن کر کے اللہ دی بارگاہ حاضر ہو گئے جا کے عرض کیتا میرے مولا تیرا حکم سی میں کر آیا ہاں مگر گل سمجھ نہیں آئی لوکاں دیاں گواہیاں ہور نے تیرا حکم ہو رہے میرے مولا لوکاں دیاں گواہیاں ہور تے تیرا حکم اور پیارے رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے کلیم لوکی بھی سچے نے واقعی گناہگار سیاہکار بدعمال یا اللہ پھر تیرا برگزیدہ کیویں بنیا اے جنتی کیویں بنیا رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے پیارے کلیم ایک واری میرا جڑا بندہ توریت پڑھدا سی پیا او توریت پڑھدیاں اوتھے میرے نبی سونے لجپال آخر زمان دا نام آ گیا نبی دا نام آیا یا اللہ پھر فرمائے نے اس میرے نبی دے نام پیار کیتا انہوں چنیا محبت دا اظہار کیتا نالے میرے نبی دے درود و سلام پڑھیا جس دن انہیں میرے نبی دے نام پیار کیتا درود و سلام پڑھیا میں پچھلے سارے گناہ معاف کر کے انہوں جہنمیاں جو کٹ کے جنتی بنا چھڑیا انہوں جنتی بنا چھڑیا پھر کیوں نہ آکھئے یہ نام کوئی کام بگڑنے یہ نام کوئی کام بگڑنے بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام تو سامنے عرض کرنا پیا بلکہ صرف ہی نہیں قیامت دا دہاڑا سوا نیرے تے سورج تانبے دی زمین فیصلے ہوندے ہونگے ایدے گناہ زیادہ ایدیاں نیکیاں زیادہ ایک نہیں دو نہیں کئی بندے جنہ دے گناہ زیادہ نیکیاں گھٹ ہونگیاں فرشتیاں پھڑی آئے ہوئے گیا اے جہنم اللہ جاندے ہونگے رب فرمائے گا او میرے ملائکہ رک جاؤ ملائکہ رک جاؤ یا اللہ حکم فرمائے دا نام پوچھو ایدہ نام پوچھو ہاں بھی بندیا دس تیرا نام کی ہے کوئی آکھے گا میرا نام محمد عبداللہ کوئی آکھے گا محمد عبدالرحمن کوئی آکھے گا دین محمد کوئی آکھے گا احمد علی کوئی آکھے گا محمد احمد میرا رب فرمائے گا انہاں دا نام میرے نبی دے نام دے وے اس نام دے صدقے میں انہاں دے گناہ معاف کیتے انہاں بھی جنتی بنا دیو یہ نام کوئی کام بگڑنے بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام تو سامنے جیوکار عرض کرنا پیا میرے اللہ دا فضل میرے نبی دے صدقے مومن جتنا بھی گناہگار ہوئے اللہ دے فضل نال جنتی اور کافر جنہ بھی نیک ہوئے اللہ دے
غضب کی وجہ تو جہنمی ہے. یاد رکھنا بعض لوگ کہیں جی عملوں کی وجہ تو جنت جانا، بالکل غلط. عملوں کی وجہ تو جنت نہیں جانا، وہ دے فضلوں کی وجہ تو جنت جائے. تے جہنم نہیں وہ دے عدل کی وجہ تو ہے. معاذ اللہ، میرا اللہ ظلم نہیں کرتا، یہ اس کا عدل ہے. جو کافر ہوگا، بے ایمان ہوگا، مشرک ہوگا، قادیانی ہوگا، ختم نبوت کا منکر ہوگا، وہ اپنے آپ کو اس کا ٹھکانہ جہنم لیس فی جہنم مثوی للکافرین اللہ کا قرآن کہتا ہے. تو سامعین ذی وقار عرض کرنا پہ میرے رب ذوالجلال اگر قبر عذاب ہوتا ہے نا تو قبر چ ثواب بھی ہوتا ہے. اگر عذاب قبر میں پہنچتا ہے تو اللہ کے فضل سے ثواب بھی پہنچتا ہے. اس واسطے تے مرن تو بعد جو دعا کرے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ انہیں بخش دے. ان کی بخشش کی دعا کرنا قرآن نے کہا. تو برادران اسلام، بلکہ ختم پاک کے والے گل کر دینا کہ لوگ آنا جی پہنچتے ہی نہیں، پہنچتے ہی نہیں، کہ ساڑھے ذمہ پہنچانا ہے ہی نہیں، ساڑھے جو کسی نے ذمہ نہیں. دیکھو نا میں پیسے میں دے نے کوئی چٹھا صاحب دینا نے شاہ جی لے جاؤ تے انہوں دے دیو، انہوں دے دیو، انہوں دے دیو، کسی ایک نو دے دیو، وہ میں پھڑ کے بجائے انہوں دینے میں اپنی جیب وچ پا لوں. یہ حق ادا کیتا ہے؟ انہاں دے ذمے، انہاں کدے ذمے لایا؟ اونچی بولو. میرے. تو میں اگے پہنچائے نہیں. ذمہ دار کون ہے؟ میں ذمہ دار. رب آندا ہے انہاں نے اصالے ثواب کر لو، انہاں واسطے بخشش منگو. یا اللہ منگنی کنے کولے؟ فرمایا میں رب جو کو ہے مجھ رب کو منگو. یا اللہ کیویں منگی ہے؟ فرمایا قرآن دا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. قرآن آندا پیا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا اللہ تیری بارگاہ انہوں نے مزاح کر دیا. وہ تو میں اپنی مثال دے دیا. میں لندن ہونا سا تے فون کرنا عرض کرنی جناب پیسے چاہیے تو میرے والد کریم رحمۃ اللہ مینو اتوں روپیے کلنے ایتھے روپیے تے اوتھے مینو پاؤنڈ لبنے. جہاں منڈا باہر امریکہ گیا ہوا وہ فون کرتا ابا جی میں پیسے کھلن لگا، پتر کھل دے ادھروں ڈالر کھلتا ہے ایتھے روپیے ملتے. وجہ ارے جب ملک بدل جائے نا تو کرنسی کی صورت بدل جاتی ہے، اس کی ویلیو کم نہیں ہوتی، اس کی حالت بدلتی ہے، اس کی صورت بدلتی ہے. کرنسی دی حالت صورت بدلتی ہے، وہ دی جیڑی ڈی ویلیو نہیں، وہ دی قیمت گھٹ نہیں ہوندی. وہ اوتھوں $100 کھلے ایتھے 20,000 روپیہ لبدا ہے. وہ ایتھے صورت بدلی ہے، قیمت گھٹ نہیں ہوئی. وہ دنیا تے جدوں کھوائیے نا امرود تے فروٹ تے کھانا تے چاول، ایتھے امرود ہوندے نے. رب جدوں دنیا اگلے ملک کھلدا ہے نا انہاں امروداں دا ثواب بناتا ہے. کرنسی بدل جاندی. اے رب نے بھی جڑا نا ایکسچینج کرنسی ایکسچینج ہوندا ہے کہ نہیں کہ جو روپیہ دیو تے پاؤنڈ لو، پاؤنڈ دیو تے ڈالر لو، ڈالر لو تے ریال بدلو. تے رب دی بات یا اللہ اسی ایتھے غریب نو روٹی کھوائیے، پرونے روٹی رب اللہ تسی روٹی کھواؤ میں اوتھے ثواب بنا کے کردا رہاں. کرنسی بدل گئی، حالت بدلی ہے، وہ دی قیمت گھٹ نہیں ہوئی. تو صحابی نے جی درج کرنا پیا تو یاد رکھیا جے اللہ دا قرآن آندا پہ انہاں نے جڑا انکار کیتا چٹلان والے فرمایا جڑے کافر نے جن میں انصاف میں رب ذوالجلال نے دتی کدا بی آل فرعون والذین من قبلہم. اللہ فرماندا ہے اے جے فرعون والیاں ول ویکھ لو پہلیاں دا دستور ہے کفروا بی آیات اللہ فاخذهم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب. فرمایا جو اللہ نے فرعون والوں پکڑیا نا فاخذهم اللہ بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے جو کیا ان کی وجہ سے اللہ نے پکڑ فرمائی. ان اللہ قوی شدید العقاب،
اللہ قوت والا اور سخت عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب ہے دینے والا ہے۔ مثال کی دی فرعون دی، اب فرعون والوں پہ جو عذاب تھا وہ کیوں آیا؟ کیوں آیا؟ قرآن ذکر کرتا پیا، انہوں نے کافروا بآیات اللہ، خدا کی نشانیوں کا انکار کیا، کفر کیا، اور جب ضابطہ یہ ہے جب اس کی نعمتوں اور آیات کا انکار کیا جائے، توہین کی جائے، تو پھر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اللہ کا عذاب کو دونگا جدو دی آیات کا انکار کریے، جدو دیا آیات کی توہین ہوئے، وہ تو میرے اللہ کا عذاب ہوندہ ہے۔ ان اللہ قوی شدید العقاب۔ عذاب دی وجہ سمجھ آ گئی؟ کی وجہ؟ اپنے کرتوت۔ عذاب اللہ انج نہیں کرتا، فرمایا عذاب تا ہوندا ہے جدو اپنے ساڈے عمل آیات الہیہ دا انکار، انہاں دی توہین۔ سو یاد رکھنا آج جو پوری دنیا میں عذاب کی صورت ہے، کی سمجھتے ہو کیوں آیا؟ چاہے وہ کووڈ-19 پینڈیمک، چاہے آفات، چاہے زلزلے، چاہے قتل، چاہے اموات، طوفان، یہ کس واسطے ہو؟ اس کی وجہ ہمارے اعمال ہے۔ جس زمین کے سینے پہ نعوذ باللہ قرآن دے ساڑن دیاں گلاں ہون، ارے توریت کا انکار کرے تو قوم کو غرق کر دیا جاتا ہے، اگر قرآن کا انکار کرے تو پھر عالم کیا ہوگا؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ایتھے بھی وہ قوماں پیدا ہو چکی ہیں جڑا قرآن دا مذاق اڑاندے ہیں، آیات الہیہ دا کھلا انکار۔ حتیٰ کہ میں یورپ دی گل نہیں کرتا، میں پیرس، فرانس، امریکہ دی گل نہیں کرتا، پاکستان کے سڑکوں پہ نوجوان لڑکیوں نے میرے اللہ کے قانون کو چیلنج کیا، توہین کی، نعرے لگائے اسلامی شریعت کے خلاف، حیا کو ماشاءاللہ حیا اور شرم کو انہوں نے معاذاللہ آزادی کا، بغیرتی کو آزادی کا نام دیا۔ جب یہ ہوگا تو کیا سمجھو کہ پاکستان تے رحمت ہوئے گی؟ نہیں، اے کافروا بآیات اللہ، یہ مت سمجھو کہ اسی گھر بیٹھے ہیں کوئی نہیں۔ جب بھی اس سرزمین پہ، زمین کے سینے پہ اللہ کے قرآن کا انکار ہوگا، قرآن کی توہین ہوگی، قرآن کو معاذاللہ جلانے کی جسارت ہوگی، میرے نبی کی توہین ہوگی، ازواج رسول کی توہین ہوگی، اصحاب رسول کی توہین ہوگی، اہل بیت رسول کی توہین ہوگی، تو اس قوم پہ عذاب آئے گا۔ یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ کس چیز کی؟ اجتماعی توبہ۔ یہ جو بدر میں مکے والوں پہ عذاب آیا نا، کیا انہوں نے سر کٹے گئے، نبی نے فرمایا ایتھے مرن گے، پورے ہر گھر کا بندہ ماریا گیا، چیخو پکار پہ گئی، کیوں؟ انہوں نے میرے نبی کو وہاں سے نکالا۔ میرے نبی سے بڑھ کے کوئی آیت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانیاں۔ حضرت صالح علیہ السلام دعا کی، پتھر سے اونٹنی نکلی، اللہ کی نشانی۔ کشتی نوح کو اللہ کی نشانی کہا گیا، بیت اللہ اللہ کی نشانی، حجر اسود اللہ کی نشانی۔ اگر بیت اللہ، حجر اسود اور یہ اونٹنی اور یہ حضرت نوح کی کشتی نشانی ہے، تو یہ سمجھ جاؤ میرے نبی سے بڑھ کے اللہ کی نعمت بھی کوئی نہیں، اللہ کی نشانی بھی اور کوئی نہیں۔ جب نبی کی توہین کرے گا تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ تمام تک یہ پیغام ہمارے ذمے ہے پہنچائیں۔ مکے والے بڑے آرام وستے سن، بڑیاں موجاں، جتھے کوئی فصل نہیں سی مگر طرح طرح کے کھانے آج بھی لب دے دے۔ لیکن مکے والے نے عذاب کیوں آیا؟ انہوں نے معاذ اللہ میرے نبی علیہ السلام نے جرا عزت نہیں کی تھی،
میرے نبی دی توہین کر دے رہا ہے، میرے نبی دا انکار کر دے رہا ہے۔ تو جدوں نعمت دا انکار ہوئے، اللہ دی نشانیاں دا انکار ہوئے، انہاں دی توہین ہوئے، پھر میرے اللہ دا عذاب ہوندا ہے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پھر انہاں دے کی ہے جی سزا، انہاں دے گناہاں دی میرا نبی اللہ سزا دیندا ہے۔ اگر چاہنا ہے اوے عذاب تو بچ جاویں، روز میرے نبی دے نام دے ترانے پڑھیا کر، روز میرے نبی دے اللہ دیاں محفلاں سجایا کر، میرے نبی دے گیت گایا کر، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے درود و سلام پڑھیا کر۔ اوے نبیاں دی توہین نہیں کری دی، نبی دے درود و سلام پڑھی جائے۔ میرے نبی دا معراج بنایا کر، میرے نبی دا میلاد منایا کر، میرے نبی دے اختیارات دا ذکر کریا کر، میرے نبی دی عظمت شان ورفعنا لک ذکرک، روز میرے نبی دے ذکر دیاں محفلاں سجایا کر۔ آکھیا کر میرا سونا آیا، مدنی آیا، من ٹھار آیا۔ نعمت دا اقرار کرو تے رب دیاں رحمتاں، آیت دا انکار کرو تے اللہ دا عذاب آندا ہے۔ اگر تو چاہیں تیرے گھر بھی رحمتاں ہون، تیرے شہر اندر، تیرے ملک اندر، تے ان کے نثار کوئی کیسے ہی ہے، کیسے ہی ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں۔ اور نبی دارل کے ذکر کریے، اس ذکر دی برکت اور میرے اللہ دی رحمتہ، میری اللہ دا فضل ہے۔ حامد و محمود، حامد و محمود اور محمد دو چکی کے سردار، حامد محمد اور محمود دو چکی کے سردار، جان سے پیارا راج دلارا، جان سے پیارا راج دلارا، رحمت کی سرکار نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا اللہ، سب مل کے میرے نال آکھو اللہ 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 لا الہ الا حامد و محمود اور محمد دو چکی کے سردار، جان سے پیارا راج دلارا، جان سے پیارا، جان سے پیارا راج دلارا، رحمت کی سرکار نبی جی، اللہ اللہ اللہ۔ نہیں سارے میرے اللہ دا نام آواز بلندہ کوئی جے جھجک نہ ہوئے، اللہ 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 اللہ۔ اپنی زبانہ میرے اللہ دے ذکر وچ کھولو، اللہ 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 لا الہ الا پیاری صورت ہستا چہرہ، پیاری صورت ہستا چہرہ، منہ سے چڑھتے پھول، پیاری صورت ہستا چہرہ، منہ سے چڑھتے پھول، نور کا پتلا چاند سے اجلا، حق کا پیارا رسول نبی جی، اللہ 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 اللہ
کا پتلا حق کا پیارا رسول نبی جی اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ آمینہ بی بی کیسی شر میں آئی ہے؟ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار۔ انہوں کو بھی دس پڑھتے ہیں صلی اللہ آج کرو دیوار نبی جی آئی اللہ اللہ آمینہ بی بی کے گلشن میں آمینہ آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج کرو دیوار نبی جی اللہ اللہ لا الہ الا تسامین زیوکار یاد رکھنا آیات کی توہین سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ قرآن میرے اللہ کی نشانی، میرا نبی میرے اللہ کی آیت، مساجد اللہ کی نشانیاں، بیت اللہ اللہ کی نشانی، صفا مروہ اللہ کی نشانی۔ جب مساجد میں رقص و سرود کی محفلیں سجائی جائیں، ڈھول بجے جان، کئی چلو وہ تے کنجر نے نا اساں محفل نات رکھنے ہیں تے مسجد دے وچ 10 بج رہی ہوندی بھی یہ کس نے کہا؟ یاد رکھیں ٹھیک ہے قوالی کی صورت چشتیوں اگر چشتیہ سلسلہ میں اس مسلک میں وہ قوالی کرتے ہیں ٹھیک ہے، قوالی اگر باشرہ ہو اچھے کلام ہو تو اس میں حرج بھی کوئی نہیں کیونکہ وہ بھی بزرگ ہیں، لیکن مساجد کے اندر یوں آ کے کہنا جی محفل نعت اور محفل نعت میں 10 بج رہی ہے اور مسجد کے اندر محفل ہو رہی ہے، خبردار یہ جرت نہ کرے، یہ توہین ہے مسجد کی۔ مسجد میں باوضو احترام تقدس محبت عقیدت کے ساتھ بیٹھ کے اپنے آقا کا ذکر کیا، لیکن یہاں پہ لوگوں نے محفل نعت پہ یہ کام شروع کی۔ ویکھو ویکھی پھر جناب مسجد وزیر خان میں 2 نہیں 3 مرتبہ ایسا ہو چکا ہے، شوٹنگ ہونی شروع ہو گئی ہے کہ یہ جی بڑی پرانی مسجد ہے اور خدا کے بندوں کی اور تھا نہیں لبی تم، اب یہ کنجریاں یہاں آ کے ناچیں گے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا یاد رکھنا اللہ نعمتیں واپس نہیں لیتا لیکن وہ جب تک خود اپنی حالت کو بدل نہیں لیتے۔ قرآن کریم نے واضح فرما دیا، فرمایا ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، اللہ اپنی نعمتیں واپس نہیں لیتا بدلتا نہیں، لیکن بدلتا کب ہے؟ حتی یغیروا ما بانفسہم، جب وہ اپنے آپ بدل جاتے ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، توہین کرتے ہیں۔ جب انسان کی اپنی حالت بدل جائے تو اللہ اپنی نعمتیں واپس لے لیتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کیا جب نا اتفاقی ہوئی مسلمانوں میں تو اللہ نے اپنی نعمتیں واپس لے لی، ہمارے ملک ہم سے چلے گئے، صدیوں حکومت کی مسلمانوں نے اندلس میں اسپین میں، آج وہاں پہ مساجد میں تالے ہیں، کیوں کہ جب شراب اور عیاشی عام ہوئی مسلمان اپنا کام بھول گئے تو وہاں پہ کافر ہم پہ مسلط کر دیے کہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ ترکی میں دیکھ لیجیے، بر صغیر میں بعض مسلمان بادشاہوں کی حکومت تھی، مگر جب ہم نے اپنا کردار بدلا اللہ نے وہ سلطنت و حکومت ہم سے لے لی اور ہم پہ انگریز کو مسلط کر دیا گیا۔ پھر ہم انگریز کے آج تک ہم انگریز کی اور ہندو کی غلامی سے نکل نہیں سکے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے خدا کی نعمتوں کا شکر نہیں کیا، نعمتوں کی قدر نہیں کی، ہم نے توہین والا رویہ رکھا۔ اللہ نے ہمیں پھر پاکستان دیا، پاکستان ملا، لیکن
پاکستان بننے کے 30 سال بعد 71 میں تقریباً 20-25 سال بعد 24 سال بعد بنگلہ دیش بنا. کیوں بنا؟ ہم نے قدر نہیں کی. اللہ نے ہمیں پھر موقع دیا. آج بھی ہمارے پاس موقع ہے، مگر اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ان حکمرانوں کے طور طریقوں کو دیکھیں. کیا ہم اللہ کی اس نعمت کی قدر کر رہے؟ جواب دیجیے. کیا ہم پاکستان کی قدر کر رہے ہیں؟ پاکستان کو نوچ نوچ کے ہم کھا رہے ہیں. ہم پاکستان کی آبادی نہیں بلکہ بربادی میں شامل ہو رہے ہیں. فرقہ واریت، سیاسی جھگڑے، گالم گلوچ، عورتوں کی آزادی کے نام پہ عریانی اور فحاشی، تہذیب، آرٹ اور کلچر کے نام پہ کنجریوں کے گانے اور ناچ دیکھا جاتا ہے. تو پھر کیا سمجھتے ہو ہمارا حالت کیا ہوگا؟ یہ نعمت کے چھن جانے سے پہلے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. آج بڑے بڑے اچھے گھرانوں کی بچیاں آرٹ کے نام پہ کنجر پونا کر رہی ہیں. پہلا نہ کسی کو گال کرو کنجری دیا پترا تو لوگ مرن مارن واسطے تیار ہوتے سن. تے آج کنوں آکھو آنے آرٹسٹ دا منڈا ہے، وہ فخر سے کہتا ہے. اب وہ جو گالی تھی نا وہ ہمارے کلچر میں فخر بن گئی. جی فلاں اداکارہ کا بیٹا، حکومتی سطح پہ پروٹوکول، تمغے، نشان امتیاز دیا جاتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں یہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ مساجد میں جھگڑے، گریبان پکڑے جاتے ہیں، آوازیں مسجد میں بلند ہوتی ہیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ ہم باہر خرچ کر دیتے ہیں، دین پہ خرچ نہیں کرتے. تو کیا ہم یہ قدر کر رہے ہیں؟ جواب دیجیے. یتیم یہاں رو رہے ہیں، بھوکے پیاس سے بیٹھے ہیں، کھانے کو نہیں، ہم جی بھر کے کھاتے ہیں. کیا ہم رزق کی قدر کر رہے ہیں؟ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم عشر نہیں دیتے، ہم مسجدوں میں آ کے عادت سے نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی جمعے کے جمعے. ورنہ ہم کتنے لوگ ہیں جن کے محلوں میں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں. تو سامعین ذی وقار یہ قرآن نے کہہ دیا جب یہ حالت ہو جب پھر عذاب کا انتظار کرو، نہیں تو اس عذاب کے آنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگو. نبی کی صدقے میں اللہ سے معافی مانگو. اے میرے رب العالمین ہم سے خطائیں ہو رہی ہیں، تیری توفیق سے ہم ان گناہوں سے بچ سکتے ہیں. مولا ہم تیری نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے. آج جگہ جگہ پہ عالم اسلام رو رہا ہے، پاکستان میں رو جو ہے وہ پیٹنا پڑ رہا ہے، پاکستان کو ہم نوچ رہے ہیں. آج امت مسلمان خواب خرگوش اور غفلت میں ہے. کاش وہ ہمیں اقبال کی وہ بات یاد آ جائے کہ قلب میں سوز نہیں اور روح میں احساس نہیں. کیا ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے ظلم دیکھ کے؟ بولیے. نہیں ہوتی. ہمارے سامنے ظلم ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں آگے چلے جاتے ہیں. ہماری روح کو احساس نہیں، تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے. دعا مانگے اللہ سے تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے. دل مرتضی سوزے صدیق دے. جب بلال کو مار پڑتی تھی نا تو ابو بکر تڑپ جاتے تھے، پیسے لے کے چلے جاتے تھے. گل کر کنے منگنا ہے؟ منہ منگی قیمت دیتے. انہیں آخیا ابو بکر سودا گھاٹے دا کیتا ہی. فرمانے تینوں کی پتا ہوئے اے میرے نبی دا غلام ہے، نبی راضی تے سودا نفع دا ہے. آج کشمیر، فلسطین، برما میں جتنا ظلم و ستم مسلمانوں پہ ہو رہا ہے، کیا ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے؟ خیال بھی کبھی نہیں آیا. یہی اقبال نے کہا قلب میں سوز نہیں اور روح میں احساس نہیں. کوئی کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں جایا جا رہا ہے. آج مسجدیں ویران ہو رہی ہے، آج بیت اللہ پہ پہرے ہیں، آج حج کی اجازت دی نہیں جا رہی ہے. قلب میں سوز نہیں اور روح میں احساس نہیں. کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں
کیا جاتا ہے یہ جی مذہب تمہارا ذاتی عمل ہے، ریاست کو ہم دینی اصولوں پہ نہیں چلائیں گے۔ ارے یہ تیری فکر ہو سکتی ہے، کسی طوائف کی، کسی بکے ہوئے چند کی فکر ہو سکتی ہے، ارے نبی کے غلام کی فکر یہ ہے ارے اس سرزمین پاکستان پہ اللہ کا دین آئے گا، اللہ کا نظام آئے گا، یہاں پہ تخت پہ جو ہے مصطفیٰ کا پیغام آئے گا، ہر طرف میرے نبی کا نظام آئے گا، مگر قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تمہیں بھی نہیں، وہ جذب باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں۔ اگر دین کو چھوڑ کے تم کام کرو گے نا تو اجتماع نہیں ہوگا، پھر لسانیت میں بٹ جاؤ گے، پھر تم فرقوں میں بٹ جاؤ گے، پھر کی سندھی بلوچی پختون میں بٹ جاؤ گے، پھر سیاسی فرقہ واریت شروع ہو جائے گی، پھر مذہبی ریلیجس کمیونل وائلنس ہوگی۔ خدا کے لیے آؤ، اللہ کی اس نعمت کا حق ادا تو نہیں ہو سکتا، کم از کم اس کا شکر تو کر سکتے ہیں۔ کوئی اس قرآن کے آنے کا حق ادا نہیں کر سکتا، مگر ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں، توفیق تو مانگ سکتے ہیں نا کہ اے میرے رب العالمین ہمیں قرآن والا بنا دے، ہمیں نبی والا بنا دے، ہم تیرے بندے گناہگار ضرور ہیں مگر تیرے در سے یہ بھیک مانگتے ہیں، تھاری تھاری کم آلے وہ عدل کرے تا تھاری تھاری کم بنے وہ اچیاں اللہ کو ردر نہ منگیا جے ورنہ ساڑھی بربادی بالکل دروازے دے دستک دین دیئے پئی، اج وقت ہے او دے کلو فضل منگ لو، او دے پناہ منگ لو، او دے عذاب کلو پناہ، او دے جلال کلو پناہ، او دے غضب کلو پناہ منگو یا دلی کریں تے تھاری تھاری او اچیاں شانہ آلے بخشے جان فضل کرے تا فضل کرے تا وہ بخشے جان وہ میں ورگے مور کا وہ عدل کرے تا وہ تھاری تھاری فضا گونجے نے بولو بولو میرے نارا کھویا دلی کرے تا تھاری تھاری اوہ اچیاں شانہ آلے اوہ فضل کرے تا بخشے اوہ میں ورگے مو میں ورگے مو آلے تو برادران اسلام وقت ہوا چاہتا ہے، بس یہ بات یاد رکھ لو، اب وقت ہے توبہ کا، جب تک یہ سانس آ رہی ہے توبہ کا وقت ہے، اللہ سے پناہ ہمیں مانگنی ہے، اجتماعی توبہ کرنی ہے، وگرنہ اللہ اپنے ضابطے اور قانون کے مطابق یہ نعمتیں چھین لیتا ہے اور ہماری حالت نہ بدلی تو حالت کو بدلتا نہیں ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے ہمیں بخشش فرمائے اور یہ نعمتیں ہمیں مستقل عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔